بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے یعنی قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور منبع رشد و ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے اندر جو کلام بھی اللہ رب العزت نے جو حکم بھی دیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والوں نے تو شک کیا ہے، اور چنانچہ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی پارے کی تیسری رکوع کی دوسری آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے تو تم لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت۔ تو یہ جو شک کرنے والے لوگ تھے ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے چیلنج کیا جا رہا ہے، تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پر سوال کرنے والوں نے سوال تو کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ شک کرنے والوں نے قرآن مجید پر شک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں، قرآن مجید میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کے ذہنوں میں شک تھا۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، آپس میں کوئی تضاد نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح شہد میٹھا ہے، لیکن ایک انسان اس کو صفراوی مزاج والا ہے، اس کو بخار ہو گیا تو اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور جب وہ شہد کھاتا ہے تو کہتا ہے شہد کڑوا ہے، حالانکہ شہد کڑوا نہیں ہوتا بلکہ اس کے منہ کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر شک نہیں، ان کے ذہنوں میں شک تھا۔ یا ایک انسان بھینگا ہے، اس کو ایک چیز کو دیکھتا ہے تو اسے دو نظر آتی ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کے ذہنوں میں شک تھا۔ بھینگے انسان کو دو چیزوں کا نظر آنا اس چیز کا دو ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے آنکھوں کے اندر خلل ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ لہذا قرآن کریم میں کوئی شک نہیں، ان کے ذہنوں میں شک تھا۔ ہدن، یہ تو نری ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس پر بھی ظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ جو پہلی ہی پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہونا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ تھا کہ نافرمانوں اور مجرموں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہوتی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جیسا کہ دوسرے پارے میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور سورہ فرقان میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بنے۔ مگر چونکہ فائدہ اس سے پرہیزگار اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے ان کے لیے ہدایت نتیجے کے اعتبار سے ہے کہ متقی اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ آگے مومنین اور متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ متقی اور مومنین لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات و کمالات کو جامع ہے، اور سارا جہاں اس کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں باپ ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے نہ اس کو موت آئے گی۔ وہ تمام کمزوریوں اور عیبوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہم نے پیغمبروں کو نہیں دیکھا مگر ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں جتنے انبیاء آئے ان تمام پر بھی ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے۔ اس طرح ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا اور دعا مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ موجود ہیں، اور موت کے وقت ہر انسان کو فرشتہ نظر آتا ہے۔ ایک تو ملک الموت جو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے وہ فرشتہ، اور اس کے ساتھ جو معاونین فرشتے آتے ہیں وہ بھی انسان کے موت کے وقت جب انسان مرنے لگتا ہے تو انسان کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس طرح جنت و دوزخ پر ہمارا بن دیکھے ایمان ہے، ہم نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، پلصراط میدان محشر کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ قبر کی راحت و تکلیف کو نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی تکلیف سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو متقیوں کی پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، یعنی عقیدے کا درست ہونا۔ عقیدہ درست ہوگا تو تمام اعمال قبول ہیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں، صدقہ خیرات کریں، جو کام بھی کریں،
عقیدے کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کوئی عمل بھی قبول نہیں، تو عقیدے کا درست ہونا سب سے پہلے ہے۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنے کا معنی ہے کہ نماز کو تمام شرائط و واجبات اور سنن کے ساتھ ادا کرنا۔ جو لوگ رکوع، سجود، قومہ، سجدہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی ٹکرے مارتے رہتے ہیں، ان کو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح جو آدمی بغیر مجبوری کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو ان کی بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی، مسجد میں ہی اس کی نماز ہوتی ہے۔ تو کامل نماز مسجد کے پڑوسی کی صرف مسجد میں ہی ہوگی۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، ٹخنوں سے رہ گیا ہے، یا بیمار ہے، یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا سفر پر ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے، تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر بھی پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ تو متقیوں کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو مال دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کر کے آپ بری ہو گئے، نہیں، زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں، خیرات وغیرہ، وہ بھی آپ پر حق ہے، وہ بھی ادا کرنے چاہیے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بعض لوگ زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے مال سے نبھاتے ہیں۔ کہیں رشتہ داروں میں شادی ہے تو جا کر کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ ہماری عزیزوں میں بچی یا بچے کی شادی ہو رہی ہے، کیا ہماری ان پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ تو زکوٰۃ تو ان پر لگتی ہے اگر وہ مستحق ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ آپ کے پاس مال ہے، وہ مال ان پر خرچ کریں۔ زکوٰۃ تو جو غرباء ہیں ان کا حق ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ مطلب مستحق پر لگتی ہے، لیکن اس وقت جب وہ ضرورت مند ہو، ایسے ابھی شادی ہو رہی ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے لیکن اس وقت اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس وقت آپ دوسرے مال سے اس کی مدد کرو، امداد کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے صرف مال مراد نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو خرچ کرتا ہے، دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہے تو اس کو آگے پہنچانا آپ کی فریضہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے، ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کرے، ان کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔